اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر آڈینس، پیرزادہ سید عابد الیاس آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک بھی آپ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کا ایک اہم فیکٹر ہوگا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ ایک مرتبہ دو دوست گھر سے نکلتے ہیں اور وہ دریا کے کنارے چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ دیر وہ اپنے وقت کو گزارتے ہیں۔ گزارتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھوک لگ جاتی ہے۔ ایک دوست دوسرے کو کہتا ہے کہ چلو آؤ یار چلتے ہیں، کچھ تلاش کرتے ہیں، کچھ ڈھونڈتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیز ہمیں کھانے کے لیے مل جائے گی۔ تو اسی طرح ہی وہ آپس میں بات کرتے رہے، لیکن اس بات کے دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک دوست جو ہے وہ اس ضد پر آ جاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یار میں یہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں اللہ سے دعا کروں گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہی مجھے سب کچھ عطا فرمائے گا۔ وہ یہ اس یقین کے ساتھ وہ ادھر بیٹھ جاتا ہے اور وہ ادھر ادھر کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ دوسرا دوست اس کو کہتا ہے کہ یار تم آؤ چلتے ہیں، کیونکہ جب تک ہم کوئی حرکت نہیں کریں گے تو کوئی بھی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ لیکن وہ بضد تھا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں انشاءاللہ دعا کروں گا، میرا یہ یقین ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہیں پر ہی کچھ نہ کچھ مہیا کرے گا اور انشاءاللہ میرا پیٹ جو ہے وہ بھر جائے گا۔ تو دوستو کیا ہوتا ہے، وہ اسی تکرار کے بعد دوسرا دوست کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم ادھر بیٹھو، میں کوشش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں دے گا یا میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دے گا۔ تو وہ دوسرا دوست جو ہے وہاں سے اٹھتا ہے اور نکل پڑتا ہے۔ تو اسی تلاش میں دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایک خربوزہ جو ہے وہ پانی میں تیرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ لڑکا اس کو کوشش کرتا ہے، اس کو کنارے کی طرف لے کر آتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ خربوزہ لے کر اپنے دوست کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو اس کا دوست ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے جہاں اس کو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ تو دوستو اس نے کیا کیا، یہ وہاں جاتا ہے اور جانے کے بعد اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس کو یہ بولتا ہے یہ دیکھو میں نے کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کر دی ہے اور تم ابھی ایسے کیسے ہی بیٹھے ہوئے ہو۔ تو دوستو وہ اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے دو حصے کرتا ہے۔ دو حصے کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اس کے سامنے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیتا ہے۔ کھاتے کھاتے کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم آتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ تو ادھر بیٹھے بیٹھے ایسے ہی بھوکا پیاسا مر جائے گا، تو چلو میں اس کو یہ چیز دے دیتا ہوں۔ وہ جب کھانے کے بعد فارغ ہوتا ہے تو وہ جو اس کا آدھا حصہ بچا ہوا ہوتا ہے وہ اپنے دوست کو پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چلو یہ تم کھا لو۔ تو جیسے ہی اس نے اس حصے کو، خربوزے کے حصے کو پکڑتے ہی وہ کیا کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے دیکھا میں نے تمہیں بولا تھا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہیں پر ہی کچھ نہ کچھ عطا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مجھے یہاں بیٹھے ہوئے ہی مجھے یہ چیز عطا فرما دی ہے۔ تو دوستو حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہمیں عطا کر سکتا ہے، ہمیں ہر چیز بیٹھے بیٹھے بھی دے سکتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتار دیا کہ ان کی بغیر کسی کوشش کے من و سلوہ اترتا تھا اور وہ اس سے کھاتے تھے اور پیٹ بھرتے تھے اور وہ اپنی زندگی کو انجوائے بھی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ہمیں فرمایا ہے وَأَلَّيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، بے شک انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو یقین جانیں اگر انسان اچھے کے لیے کوشش کرے گا، بھلائی کے لیے کوشش کرے گا، اپنی کامیابی کے لیے کوشش کرے گا، تو یقیناً اس کو اچھائی ملے گی، اس کو کامیابی ملے گی، اس کو ہر وہ چیز ملے گی جس کے لیے وہ کوشش کرے گا۔ تو دوستو یہاں پر یہ جو دو دوست تھے، ان میں سے اب کیا ہوتا ہے
اب ایک دوست نے جب بولا کہ دیکھا میں نے بولا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ یہیں پر ہی سب عطا فرمائے گا، تو مجھے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بٹھائے ہی وہ چیز دے دی۔ تو دوستو یہاں پر اب ایک لیسن ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور نوٹ ڈاؤن کر لیں تو ہم میں سے دیکھتے ہیں کہ کون کون شخص جو ہے وہ ایسے بیٹھنا پسند کرے گا، اور کون سا شخص جو ہے وہ اس دوسرے دوست کی طرح ہوگا جس نے کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد اس نے وہ خربوزے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو یہاں پر دیکھیں، ایک جس دوست نے کوشش کی تھی، وہ کوشش کرنے کے بعد اپنی چیز لے کر آیا اور چیز لا کر اس نے کھائی، اور کھانے کے بعد بچی ہوئی چیز اس نے اس کو دے دی۔ تو دوستو یہاں پر اب آپ لوگ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو کوشش کرنے والا تھا اس نے وہ چیز دوسرے کو دی، اور جو وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اس نے وہ چیز لی۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لینے والے کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ کدھر ہوتا ہے؟ نیچے کی طرف ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اوپر کی طرف ہوتا ہے۔ تو دوستو میں بھی اور آپ سب بھی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ اوپر والا ہو، کبھی نیچے والا ہاتھ اس کا نہ ہو۔ تو دوستو یاد رکھو، اوپر والا ہاتھ کس کا تھا؟ جس نے کوشش کی تھی، جس نے تگ و دو کی تھی، جس نے محنت کی تھی، اس کا ہاتھ اوپر والا ہے۔ اور نیچے والا ہاتھ کس کا ہے؟ جس نے کوشش نہیں کی۔ تو دوستو یہ ایک بہت بڑا لیسن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے کہ آپ اگر اپنی ڈگنیٹی چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی عزت چاہتے ہیں، اگر آپ اپنا وقار اور اپنی شان و شوکت اور اپنی پاور چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے۔ کوشش کر کے آپ نے ہر اس چیز کو حاصل کرنا ہے جو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کے لیے آسائش و آرام کا باعث بنتی ہے، جو آپ کی ڈگنیٹی کا، آپ کے وقار کا، آپ کی شان و شوکت کی وجہ بنتی ہے۔ تو دوستو یہ کوشش ہمیں کیا کرتی ہے؟ ہمارے اندر کانفیڈنس لے کر آتی ہے، ہماری چیزوں کو بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اگر ہم جتنی کوشش کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم نے اگر ایک 100 روپے کے لیے کوشش کی ہے اور اگر ہمیں وہاں سے 70 روپیز مل جاتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں وہ جو 30 روپیز کی جو کوشش ہم نے کی ہے، یقیناً وہ بھی اللہ کے ہاں جمع ہو جاتی ہے، یقیناً وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہمارے پاس ایک تجربہ جمع ہو جاتا ہے، اور وہ تجربہ جو ہے اس 30 روپیز سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اوپر والا ہاتھ ہے ہمیشہ وہی پسند کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی دینے والا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے کہ وہ دینے والا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ دینے والے میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو آپ اپنے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، دینے والا شخص لینے والے شخص سے بہتر ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا یہ لیسن، آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو نہ صرف خود غور سے سننی ہے بلکہ اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو شیئر ضرور کرنی ہے، صدقہ جاریہ کے لیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں میری یہ بات اتر جائے اور وہ آج سے ہی محنت کرنا شروع کر دیں، اور محنت کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ جو آج کی ویڈیو سنی، اس میں جو لیسن ہمیں ملا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے، کیونکہ جس چیز کی کوشش کریں گے وہ ہمیں مل جائے گی۔ تو آج سے ہی ہم یہ تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے ہی ہم نے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے آج سے ہی ہم محنت کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارے ٹارگٹس، ہمارے گولز، ان پر جب ہم فوکس کریں گے تو وہ ہم آسانی سے حاصل کر لیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔